أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا يربو فيه مال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة إلى آخر الآية. بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں. ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. یعنی تمام مخلوقات میں باعزت اللہ نے اپنے احکامات کا مکلف بنایا ہے. اس دنیا میں ہمارے سوا اللہ کی اور بھی ایسی مخلوقیں ہیں جو انسانوں سے زیادہ خوبصورت ہے، انسانوں سے زیادہ بھاری خدمت ہے، وزنی ہے، بڑی ہے، خوبصورت ہے. لیکن ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اسے عقل و فکر عطا فرمائی، سمجھ بوجھ عطا فرمائی، اچھے برے کی تمیز عطا فرمائی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ بوجھ دی تو اس کے سامنے دو چیزیں ہو، ایک غلط اور ایک صحیح. تو دنیا کی تمام مخلوقات میں اللہ نے اس انسان کو دنیا کی مرد اور عورت کی صلاحیت دی. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ انصاف ہے، یہ ظلم ہے. اسی لیے آسمانوں سے جتنے بھی کتابیں، قوانین اور دستور اتارے گئے اور جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث کیے گئے وہ تمام انسان کو ہی بھیجے گئے. اور ان احکامات کا، ان کتابوں کا، ان آسمانی صحیفوں کا مکلف بھی بنایا تو اس دنیا کے مرد اور دنیا کی عورتوں کو. یہ نبیوں کے آخری نبی اور آخری رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دی گئی شریعت، ان کو دیے گئے احکامات، قانون، دستور، ان پر اتاری گئی آسمانی کتاب قرآن شریف. اس قرآن شریف پر عمل کرنے والے دنیا کے دوسرے جانور، پرندے، درندے نہیں ہوں گے، دوسری مخلوقات نہیں ہوں گی. نبی علیہ السلام کے مسئلہ بھی طریقے ان پر عمل کرنے والے دنیا کی بات کرنے اور
کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ، کتنی نصیب والی ہیں ہم عورتیں. اس دنیا کے اندر کتنے مرد اور کتنی عورتیں، کتنے انسان ہیں. کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی مورتی کو پوج رہا ہے، کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی کہاں سر ٹکا رہا ہے، کوئی کہاں منتیں مانگ رہا ہے. لیکن ان تمام میں سے چھانٹ چھانٹ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے سامنے جھکنے والا بنایا، کسی مورتی پتھر کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا. اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہماری یہ تربیت فرمائی، ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اپنی پیشانی، سجدہ، عبادتیں، قربانیاں، منتیں صرف اور صرف اللہ سے مانگے اور کسی سے نہیں. اور اپنی تکلیفوں، اپنے دکھوں، اپنے دردوں، اپنی مصیبتوں کو اللہ کے سامنے رکھیں. دعائیں اللہ سے مانگے، حاجتیں اللہ سے مانگے، ضرورتیں اللہ سے مانگے، اولاد اللہ سے مانگے، رزق روٹی اللہ سے مانگے، گھر اللہ سے مانگے. زندگی کا چین، دنیا آخرت کی بھلائیاں کسی منزل پر، کسی درگاہ پر کہیں بھی نہیں، صرف ایک اللہ سے. اگر دنیا میں کوئی پریشانی آ گئی، دنیا میں کوئی درد آ گیا، کوئی تکلیف پہنچی، تو اس دکھ درد، اس تکلیف، اس مصیبت کو، اس ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنا دکھا اللہ کے سامنے رکھیں. ہم دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، ہم نمازیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم خیر خیرات زکات اللہ کے لیے نکالتے ہیں، ہم حج اللہ کے لیے جاتے ہیں، روزہ اللہ کے لیے رکھا، قرآن اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. سارے ہمارے کام اللہ کے لیے ہوتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس وقت بھی دنیا کے اندر بے شمار عورتیں اور مرد ہیں، لیکن کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی مورتی کو پوج رہا ہے، کوئی تعویذ بنواؤ، کوئی درگاہ، نہ جانے کہاں لوگ اپنی گھروں، اپنی دردوں اور اپنی تکلیفوں کو پیش کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں وہ خاتون اور عورت بنایا کہ ہم اللہ کے سامنے کر سکیں. تو ماشاءاللہ ہمارے اندر تو انسان کو جذبات کہ جس جذبے کے تحت ہم عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، قرآن اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، حج اللہ کے لیے کرتے ہیں، عمرہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. فرض کی جتنی بھی عبادتیں، ان عبادتوں میں ہم اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں مانتے. اگر رتی برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کو شریک مانا، ہمارے تمام کام لے کے عدالت بگڑ جائے. کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے. جھکنا، سجدہ کرنا صرف اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان قرآن کے اندر پیدا کیا، ہم کو مسلمان بنایا، اسلام کی تعلیم اور تربیت ملی، اسلامی قانون قرآن کی شکل میں ہم کو ملا. نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے احکام، آپ کی زندگی سے صادر ہونے والے اعمال جو کتابوں کے اندر حدیثوں کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم اپنے آپ کو ایمان والی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور مسلمان اور ایمان یہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، تمام الگ الگ. شادی کا دن ہوتا،
شامیانے باتیں جا رہی ہیں، دیگیں پکائی جا رہی ہیں، مہمان آ رہے ہیں، بچے خوش ہیں، گھر کے لوگ خوش ہیں، سہیلیاں خوش ہیں، اور اللہ ہمیشہ علیہ کو خوش ہے۔ ہر رشتے دار، ہر سہیلی، ہر پڑوسن اس نے نئے نئے کپڑے خریدے، لیکن ان تمام نئے نئے کپڑے پہننے والیوں میں دلہن وہ بالکل الگ ممتاز ہوئی ہے، الگ سے اس کی شان ہوئی، اس کے جیسا لباس کسی کا نہیں ہوگا، اس کے چہرے کی خوشی جیسی کسی اور کے چہرے پر خوشی نہیں ہوگی، اس کی آنکھوں کی چمک اس چمک جیسی دوسری کسی خوشیوں میں چمک نہیں ہوگی، سب سے الگ اور ممتاز ہوگی۔ دین کی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمان عورتوں اور مردوں کو پوری دنیا کے تمام مذہبوں اور دھرموں کے ماننے والی عورتوں میں الگ الگ کیا۔ مسلمان عورت کے کھانے کا انداز اسلامی ہوگا، مسلمان عورت کا بازار میں جانے کا انداز الگ ہوگا، مسلمان عورت کا اپنے گھر کے بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوگا، مسلمان عورت کا اپنے بچوں کی تعلیم کا انداز نرالا ہوگا، مسلمان عورت کے بولنے کا سلیقہ اسلامی طریقت اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا، اسلامی عورت کا لباس اس کے اسلام کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہوگا، اسلامی عورت کی سوچ اس کے نبی کے مطابق سوچ کے مطابق ہوگا، اسلامی عورت کا برقع اور پردہ اس کے اسلام کے بتلانے کے مطابق ہوگا۔ پوری دنیا کی عورتیں کپڑے پہنتی ہیں، پوری دنیا کی عورتیں اوڑھنی پہنتی ہیں، پوری دنیا کی عورتیں لباس پہنتی ہیں، لیکن مسلمان عورت اس کا لباس دنیا کی تمام عورتوں کے مقابلے میں بالکل الگ الگ ہے۔ اس لیے کہ مسلمان عورت آزاد نہیں ہے، اس مسلمان عورت کے اوپر پابندیاں ہیں، اس کے اللہ نے بتلایا ہے، اس کے نبی نے بتلایا ہے، اس کے قرآن نے بتلایا ہے، اس کی نبی کی حدیثوں نے بتلایا ہے، اس کے نبی کی عورتوں نے اس کو بتلایا ہے، اس کی نبی کی بیٹیوں نے پہن کر بتلایا ہے۔ ایک مسلمان عورت جب اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ دنیا کی مشرکہ عورتیں، کافرہ عورتیں، ہندو عورتیں، یہودی عورتیں، عیسائی عورتیں، دنیا جہاں کی عورتیں نئی نئی ڈیزائن، نئی نئی فیشن، نئے نئے طریقے، شارٹ کٹ، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ان کے دھرم کی پرواہ ہے، نہ ان کے مذہب کی پرواہ ہے، نہ ان کے بھگوان کی پرواہ ہے، نہ ان کے بزرگوں کی پرواہ ہے، نہ ان کی سماج کی پرواہ ہے، نہ ان کے معاشرے کی پرواہ ہے۔ یہ میرا لباس میرا بھائی دیکھے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، میرے باپ کی نظر مجھ پر پڑے گی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، میرے محلے کے مرد مجھ کو دیکھیں گے، ان عورتوں کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ لیکن مسلمان خاتون، مسلمان عورت، اس کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ تیرا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام میں ایک مرد اور ایک عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کو تعلیم دی گئی، اس کے قرآن نے کہا، اس کے نبی نے بتلایا ہے، اس نبی کی عورتوں نے پہن کر بتلایا، اس نبی کی عورتوں نے پہن کر بتلایا، اس نبی کے صحابہ کی عورتوں نے عملی طور پر پہن کر بتلایا ایک مسلمان عورت کا لباس کیسا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان عورت اس دنیا کے اندر جینے کے لیے نہیں جیتی، وہ تو مرنے کے لیے جیتی ہے، وہ تو شوقین ہوتی ہے کہ اس دنیا کی 60-70 سالہ زندگی جو امتحان کے طور پر میں یہاں گزار رہی ہوں، ایک مسافر کی طرف گزار کر چلی جاؤں گی، میری اصل زندگی تو جنت میں ہے، آخرت میں ہے، مرنے کے بعد ہے۔ میں اگر اس دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنوں گی، شارٹ کپڑے پہنوں گی، چست کپڑے پہنوں گی، نا بے پردگی کے ساتھ نکلوں گی، جنت کے لباس سے محروم کر دیا جائے گا۔ جن کپڑوں کے بارے میں آج کل ہماری نوجوان عورتیں اور نوجوان مرد
بہت سرسری سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے دماغوں میں جو باتیں آتی ہیں، جیسے بھی کپڑے سمجھ میں آتے ہیں پہن لیتی ہیں۔ ہماری شریعت نے، قرآن میں، حدیث میں اس پر سخت تاکیدیں ہیں۔ ایک مسلمان عورت کپڑے کیسے پہنے؟ آج یہ وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے کہ ہماری ماں بہنیں خود بھی اور اپنے بچوں کو ایسے ایسے کپڑے پہنا دیے کہ قرآن حدیث میں ایسے کپڑے پہننے پر سخت وعید اور لعنتیں بیان کی ہیں۔ بہت سی ہماری بہنیں مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی عورت مرد جیسے کپڑے پہنے گی اور جو کوئی مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنے گا یا زینت اختیار کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت برسے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کپڑوں کی جو نعمت دی ہے وہ سطح کو چھپانے کے لیے دی۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے آسمان سے لباس اتارا ہے۔ جو تم مارکیٹوں سے، دکانوں سے خرید کر لاتی ہو، اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے اتارا ہے، اور اس لیے اتارا ہے لباس یواری سوآتکم وریشا، تاکہ تم اپنے بدنوں کو چھپاؤ۔ لباس اپنے بدن کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، مگر افسوس تو مرتبہ افسوس، آج ہم پاگل اور فیشن کے اندر اتنی دیوانی ہو گئی کہ جس مقصد کے لیے لباس پہنا جاتا تھا اس مقصد کو بھول گئی اور فیشنوں کے چکر میں پڑ گئی۔ اس کی وجہ سے جب تک یہ لباس ہمارے بدن پر رہتا ہے اور جب تک اس لباس کے ذریعے سے جتنے نامحرموں کی نظریں ہم پر پڑتی ہے، اللہ کی لعنت ہم پر برستی رہتی ہے۔ اس لیے لباس کا مقصد شریعت میں اللہ اس کے رسول نے یہ بتایا ہے کہ لباس جیسا بھی ہو، اللہ نے مان دیا ہے جتنا مہنگا پہننا ہو پہنو، لیکن مقصد بدن کو چھپانا ہے۔ نامحرموں کے سامنے اس کا نظارہ نہ ہو، نامحرم کی نظریں نہ پڑے۔ اپنے بدن کا کوئی عضو اتنے چست اور اتنے شارٹ کپڑے نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے بدن کا کوئی حصہ کھل جائے۔ اتنے فٹ بھی نہیں ہونے چاہیے اور اتنے چھوٹے بھی نہیں ہونے چاہیے، ڈھیلے ڈھالے شرعی لباس پہننا چاہیے۔ اس پر ہم کو ثواب ملے گا۔ اس لیے آج کل بہت زیادہ کوتاہیاں اس معاملے میں ہو رہی ہیں کہ خاص ہمارے نوجوان بیٹیاں اور لڑکیاں اور بہنیں کپڑوں کے پہننے کے بارے میں بہت بے محتاط۔ شریعت کی اس پر سخت تاکید ہے، اور ایسے چست فٹ اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے پر سخت وعید ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب بہت سی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی معلوم ہوں۔ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی کا مطلب نہیں ہے اتنے فٹ کپڑے پہنے گی تو وہ ایسا ہی لگے گا کپڑے پہنے گی، اس کے کھلتے کپڑے پہنے گی، اور بلا ضرورت اپنے کپڑے اپنے بدن کا کوئی حصہ کسی نامحرم کے سامنے نہ جانے پائے۔ ہماری اصل زینت، اصل ڈیزائن ہے، اصل فیشن ہے تو جنت میں اللہ نے تیار کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے حکموں کی جتنی دنیا کے اندر رعایت رکھیں گے، نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقوں کی جتنی رعایت رکھیں گے، اللہ جنت کے اندر ہمیں اتنا ہی زیادہ چمکائیں گے۔ اور ہم یہ جو لباس کے معاملے میں، کپڑوں کے معاملے میں بہت سرسری سوچتی ہیں، یہ غلط ہے، یہ بھول ہے۔
علماء نے ایسے کپڑے پہننے والی عورتوں کو زانیہ کہا، بدکار کہا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس لیے اپنے لباس کو، خاص ہماری بیٹیاں اور اپنے نوجوان لڑکیاں وہ خاص ان باتوں پر دھیان دے کہ اپنے لباس اسلامی ہے۔ یہاں تک کہ آج کل کے ملکیں بھی ایسے آ رہے ہیں کہ برقع پہننے کے باوجود ایسا نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی چیز۔ برقع بھی ایسا ہونا چاہیے، چاہے مہنگا ہو، اچھا سے اچھا برقع پہنو لیکن ڈھیلا جاتا ہو۔ برقعے کا مطلب یہ نامحرم تمہاری طرف للچائی نظر سے نہ دیکھے۔ آج کل ہمارے ملکے ایسے بھڑکیلے ہو گئے اور ایسے چست اور فٹ ہو گئے کہ کوئی نہ دیکھنا چاہے تب بھی اس کی نظریں پڑ جاتی ہیں۔ اچھا سے اچھا کپڑا پہنو، اچھا سے اچھا برقع پہنو، لیکن شریعت کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کے ساتھ پہنو۔ اس کے علاوہ آج کل ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے اندر نئی نئی چیزوں کا شوق، نئی نئی موبائلوں کا شوق، اچھے اچھے کپڑوں کا شوق، اور نہ جانے ان کی کیا کیا تمنائیں ہوتی ہیں۔ بیچارے ان کے شوہر غریب ہوتے ہیں، کم کماتے ہیں، ان کی مقدر کی روزی تھوڑی ہوتی ہے، وہ اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اپنے گھر خرچہ دیتے ہیں، لیکن عورتوں کی امنگیں اور تمنائیں بڑی اونچی ہوتی ہیں۔ مہنگے مہنگے کپڑوں کا شوق، مہنگے مہنگے فرنیچر کا شوق، مہنگے مہنگے موبائلوں کا شوق، جب ان کے شوہر سے ان کے یہ شوق پورے نہیں ہوتے تو آج یہ بیماری بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے کہ ہماری ماں بہنیں نہ جانے کیسے کیسے جن کے چہرے نہ دیکھے ان ایسے ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیاج اور سود پر پیسے دے رہا ہے۔ سود کا ایک لقمہ اور سود کا ایک روپیہ اگر پیٹ کے اندر چلا جائے اس پر نبی علیہ السلام نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی، وہ آپ کو پتا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ 40 مرتبہ سے بھی زیادہ منہ کالا کرنے سے بھی بڑا گناہ ایک لقمہ پیاز اور سود کے کھانے کا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں اور سودی معاملات کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے سودی اور بیاجو لوگوں کو کہہ دو کہ میرے ساتھ ان کا جنگ کا اعلان ہے۔ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے اچھے اچھے کپڑوں، اچھے اچھے برتنوں اور اچھے اچھے فرنیچروں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور طریقوں کو توڑنا، اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا، ہمارے نبی کا دل دکھانا، اور میری ماں اور میری بہن کس قدر جنت میں پڑ گئے۔ ہمارے شوق تو جنت میں پورے ہوں گے، ہم تھوڑے پیسوں کے خاطر ان سود کے چکروں میں پڑ گئی۔ خدا کے لیے باز آ جاؤ، خدا کے لیے پلٹ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کرو، اللہ سے جنگ نہ کرو۔ بعض علاقوں کی کارگزاریاں ہیں کہ روزانہ ہمارے محلوں میں سود کے روزانہ کی 100، 200، 500 روپے بنانے کے لیے بہت سے ہماری ماں بہنیں ایسی ہیں جن کے شوہر کو، ان کے بھائی باپوں کو بھی پتا نہیں، بہت سے ماں باپ بھائی اور شوہر کو بھی پتا ہے، لیکن بیچارے مجبور ہیں۔ خدا کے لیے سود کے چکر میں نہ پڑو، اپنے ایمان کا اشتہار دھونے لوگی، مرنے کے بعد بہت پچھتاؤ گی۔ سوکھی روٹی اور چٹنی کھا لو لیکن سود کے چکر میں مت پڑو۔ اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کیا بولے گا؟ اللہ کی عدالت میں کس منہ سے جائے؟ سود کھانے پر، پیاز کھانے پر کتنی سخت وعید آپ کو پتا ہے؟ پیاز ایک قسم کی گندگی ہے، ایک قسم کی بدبو ہے۔ سود کے پیسے
गंदगी के पैसे, सूद लेने वाला, सूद देने वाला और सूद के मामले में गवाह लेने वाला। अफसोस, हमारी बाज औरतें इन सूदी कारोबार के अंदर दलाल हैं और दूसरी औरतों को तैयार करके वहां लेकर जाती हैं। हमारे समाज के चीजों से बात थी, हमारी सोसाइटी, हमारे मोहल्ले और मुसलमान तो इससे नफरत करता था कि हमारी औरतों बहनों की बात कहां से आती। सूद खाने के बाद हमारी दुआएं कबूल नहीं हो सकती। सूद खाकर हम दुआएं मांगे, अल्लाह इन दुआओं को रद्द कर देते हैं। हम सूद खाएंगी, अपने बच्चों को खिलाएंगी, ये बच्चे कल हमारी आंखों में आंखें डाल कर बात करेंगे कि हमारे फरमा बरदार नहीं हो सकते। हम अपने बच्चों के पेटों में सूद डालेंगे, ये नमाज आगे चलकर नहीं पढ़ेंगे, ये रोजे नहीं रखेंगे, ये हाफिज नहीं बनेंगे, ये कुरान नहीं पढ़ेंगे। इनमें दीनदारी बातें नहीं रह सकती। ये इतनी गंदी चीज है, इसके असरात इतने गंदे हैं। अपने आप को और जो कोई भी अपनी सहेली, अपनी जान पहचान वाले हैं, अगर इस मामले के अंदर है, किसी भी तरह अल्लाह के वास्ते इस गंदगी से बाहर निकालिए। तो मुसलमान हैं, हम ईमान वाली हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, उसके रसूल को मानते हैं, उसके रसूल के तरीकों के मुताबिक जिंदगियां गुजारती हैं। हम मेरे घेरे औरतें नहीं हैं, हम तो बाहया बाइज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पैदा होने वाली औरतें हैं। हम तो हज़रत फातिमा की कनीज़ा हैं, माइशा की बेटियां हैं। हमारा जीना नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक, हमारा मरना नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक, हमारी जिंदगी का हर काम अल्लाह के रसूल के बदले हुए तरीके के मुताबिक, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा कपड़ा, हमारा ओढ़ना, हमारे बालों की डिजाइन, हमारे घरों की डिजाइन, दर्जे के, हमारी इबादत, हमारे कामकाज, हर चीज अल्लाह और उसके रसूल की बतलाए हुए तरीके के मुताबिक होगी। इसी का नाम तो इस्लाम है। इस्लाम का माना मानने वाले, हम अल्लाह और उसके रसूल की मानने वाली है। ये नई नई डिजाइन के कपड़े, नई नई फैशन के कपड़े, ये नई नई डिजाइन के मोबाइल, ये महंगे महंगे सूट, ये तो ग्यारह यहूदियों, मुश्रिकों, काफिरों, ईसाइयों का तरीका है। हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह और उसके रसूल के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक है। इसी वजह से तो हम मुसलमान। तो हम इरादा करेंगे इंशाअल्लाह आज तक जितनी भी कमियां कोताहियां गुनाह और नाफरमानियां हो गई, सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर लें। अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। सच्चे दिल से जो कोई गलतियां और अल्लाह के सामने की गिरा कर तौबा कर लेती है, माफी मांग लेती है, अल्लाह उसको माफ कर देते हैं। और आइंदा इरादा करें इंशाअल्लाह हम खुद भी अपने बच्चों को भी और अपने घर का माहौल ऐसा बनाएंगे कि पूरे घर के लिबास और कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो। इरादा करते हैं इंशाअल्लाह और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। और हमारे महल्ले में, हमारे रिश्तेदार, हमारी सहेलियों में कोई भी हमारी सहेली और कोई भी हमारा रिश्तेदार ऐसा नहीं होगा जो सूद ब्याज और सूदी कारोबार के अंदर अपने चक्करों के अंदर होगा। जो कोई भी होगा हम इनको समझा बुझाकर इंशाअल्लाह शरीयत और सुन्नत के मुताबिक उसके कारोबार को कराएंगे। और किसी के लिए अगर ब्याज और सूद के ऊपर पैसे दिए होंगे हम उसको सच्चे दिल से तौबा कराएंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की दौलत से मालामाल फरमाए। आमीन।
یا اللہ اللہ مبارک مہینہ رمضان کو پورا آسمانوں کو تیری طرف سے پورا رہے دے، خیر کرنے والا تو کی توبہ کو قبول کرے، اپنے مغفرت کا چاہنے والا ہم کی مغفرت کرے، اگر کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہم کو مصیبت سے نکال دے، یا اللہ تجھے بہت بڑا رحمت ہے، یا اللہ ہمارے کو رحم فرما، یا اللہ آج تک جتنی بھی گناہ ہوئے کی بات ہوئی اس لائن سے بھی گناہ ہوئے، یا اللہ ہم شرمندہ ہیں، یا اللہ ہم ناصر ہیں، ناصر بھی کے گناہ ہوئے، اللہ سے دل کے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم کو معاف فرما دے، اللہ ہماری جنوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں کو معاف فرما دے، ہمارے بیٹیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ آئندہ شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن بھی لوگوں کی ضرورت ہے، یا اللہ کسی کی بات مقام نہیں ہوگا، یا اللہ کوئی کام کھلائے بندہ ہوگا اس کی ضروری طریقہ نصیب فرما دے، جو بھی مقام ہے ان کو مقام کا فرما دے، جو بھی روزگار ہے ان کو روزگار کا فرما دے، جو کوئی جس لائی ہے جس کسی بھی بیماری جو بدن کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ دلوں کو بیدوں کا چلنے والا تو ہے، یا اللہ میرے کافروں کو درد مصیبت بیماری تکلیف کو عبادت کر ہم سب کو جے یا اللہ قریب دنیا سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند ہوئی، یا اللہ ہماری بہنیں ان کی سہیلیوں کو جگہ کے لیے رسم کرتی ہوئی، اللہ رسم کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نراج آتی ہوئی، یا اللہ ہماری سہیلی کو تیرا گھر صاف کرنا دیتے ہی ہمارے نبی کا شجر کرے دے، ہمارے نبی کی مسجد دیتے ہی، یا اللہ ہماری بہنوں کی دلوں کو میرے قربت کا بندہ ہوگی، یا اللہ کی حقوق کی مال عطا فرما، ایسے عطا فرما، ہم بھی تیرا گھر کا حقلہ دے، ہم بھی تیرے نبی کی مدد کرتے دیتے، ہم بھی تیرے نبی کا شہر دیتے، ہم بھی تیرے نبی کے صحابہ کی شہر کو دیتے، یا اللہ تیرے مکہ مدینہ مالتا جو بھی نہیں بنایا ہے، یا اللہ ایک بنایا ہے، اللہ بار بار ہم کو مکہ مدینہ کی حاضر نصیب فرما، حج نصیب فرما، عمرہ نصیب فرما، جتنے بھی لوگ حج کے اندر جا رہے ہیں ہر ایک حج کو قبول اور منظور فرما، کہ اللہ سفر کی تکلیفوں، سفر کی تھکاوٹوں، سفر کی مصیبتوں سے ہم سب کی ہر حاجی کی مدد فرما، یا اللہ ان کے سفر کی بات ان کی مدد فرما، ان کے گھروں ان کی عبادت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے عورتیں جب بھولی ہوتی ہیں، جب حاجیاں حج کے لیے روانہ ہوتی ہیں، اللہ ہم کرتے ہوئے ایک تمنا چاہتی ہے کہ اللہ میری شہرت کو بھی قربان دے، ہم بھی حج میں جائے، عمرہ میں جائے، اللہ ہر ایک کی تمنا کو پورا فرما، اللہ تیرا وہ گھر ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرما، کعبۃ اللہ دیکھنا نصیب فرما، وہاں پر نماز پڑھنا نصیب فرما، تیرے نبی کی گرد کرتے ہوئے نماز پڑھنا نصیب فرما، نماز پڑھنا نصیب فرما، اللہ تیرا نبی اتنا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نبی اور اس کی جوانی گزری، جہاں اس کو بچپن گزرا، یا اللہ ہمارے نبی کی طرح قدر ہے، اللہ ہمارے دل کے اندر ہمارے نبی اور یا اللہ اتنے دور اس محبت کے اللہ وہاں جائے ہم نے برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ہماری ماں بہنیں یا اللہ کئی سالوں سے زندگی بھر اس تمنا اور امید کے ساتھ جی رہی، یا اللہ جب حجیانی عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کے روانہ ہوتی ہے، یا اللہ اس کی سہیلی کی بیچارے قریب ہوتی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تو وہ اپنا گھر کعبۃ اللہ دیکھ سکے، حرم میں جا سکے، مسجد نبوی میں جا سکے، اللہ اپنے سینے پر پتھر رکھ کر اس کو حج پر ودا کرتی ہے، یا اللہ اس کے دل کے اندر تمنا چاہتی ہے کہ یا اللہ ہم بھی جائیں مکہ و مدینہ، یا اللہ یہ تیرے نبی کی محبت ہے، تیری محبت ہے، اللہ ہماری محبتوں کو قبول اور منظور فرما، اور آج ہمارے حج کے نصیب فرما، یا اللہ مکہ مدینہ میں جانے کے لیے جو وقت ہمارا نہیں ہے، یا اللہ اپنے فرمان سے عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے وہاں کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ کوئی ہم کو حج کرا دے، حج مقبول کرا دے، حج مقبول بنا دے، اللہ ہمیں مکہ لے جائے، اللہ ہمیں مدینہ لے جا، اللہ ہمیں حج میں لے جا، اللہ کے لیے چاہے گناہ ہم نہیں کر سکتے، بڑے بڑے مالدار کی توفیق نہیں مل جا سکے، اور غریب سے غریب تیرا فضل کا دعا جنت کا مدینہ بابا جاتے ہیں، اللہ اپنا فضل شامل حال فرما، اپنا فضل شامل حال فرما،
یا اللہ ہم اپنے گھروں پر نہیں جا سکتے، اللہ پیسوں سے نہیں جا سکتے، تیرے فضل سے جا سکتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تیرا نبی یہاں پیدا ہوا، جس نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ٹوٹ ٹوٹ کر بنی ہے، یا اللہ اس نبی کا گاؤں، اس نبی کا شہر جہاں تیرا گھر آباد ہے، مسجد حرام ہے، وہاں پر نماز پڑھنا نصیب فرما۔ تیرے نبی کی مسجد نبوی جہاں پر آج ہمارے نبی کی قبر ہے، وہاں پر حاضری نصیب فرما، وہاں پر حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے لے جا، اپنے فضل سے لے جا، اپنی توفیق سے لے جا۔ یا اللہ ہم اپنے بلبوتے پر نہیں جا سکتے، ہم کو کمزور ہے، ناتواں ہے۔ یا اللہ ہم تیری قدم اٹھا کر دوسرا قدم اٹھا نہیں سکتے، دوسرا قدم رکھ نہیں سکتے، ہم اتنے بے بس ہیں۔ یا اللہ تیرے ہی جو جانے سے ہم جائیں گے، یا اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے وہاں کی حاضری نصیب فرما، بار بار قدم نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،